کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ یہ روح پرور اجتماع جس میں صاحبان قال و حال موجود ہیں، وہ خوش نصیب بھی ہیں جن کی نظر زبان پر ہے اور وہ بھی ہیں جن کی نظر دل پر ہے۔ میں اس موقع پر جامع رضویہ غوثیہ کی انتظامیہ خصوصاً شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی عظمتوں کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ شاید یہ میری دانست میں پہلا واقعہ ہو کہ جہاں اس طرح حضور کی حدیث کا درس عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ جو نورانی چہرے طلباء کے نظر آ رہے ہیں، آپ حضرات کی دعاؤں سے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ہر طالب علم اپنی جگہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، الحمدللہ بڑے عظیم خطابات ہوں گے، آپ کے دامن میں علماء سچے موتی ڈالیں گے، لیکن آپ نے یہ نہیں سمجھنا بھئی یہ شاید ہمارا وقت معاذ اللہ ضائع ہو رہا ہے۔ بھئی پر مغز ہم نے خطابات سننے تھے، یہ سلسلہ اسباق کا شروع ہو گیا۔ میں بالکل نہایت ہی اختصار کے ساتھ ان طالب علموں کی خدمت میں معروضات پیش کروں گا۔ سند مقدس کے جتنے محدثین عالی ہیں ان کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں۔ طلباء کرام اس کو علماء بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہاں مبنی للمفعول ہے، محبوبان الی الرحمن، کہ یہ دونوں کلمے اللہ کو محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو کہتے ہوئے کوئی اتنا بظاہر بوجھ محسوس نہیں ہوتا، بڑے خفیف ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا بہت بڑا وزن ہے۔ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کہنا تو پھر اونچی آواز سے کہو۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ سیاستہ پڑھانے کا حق اس کو حاصل ہے جو مقلد ہو، غیر مقلد حدیث پڑھا سکتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاستہ پاک کے جتنے مؤلفین و جامعین ہیں یا مجتہد ہیں یا مقلد ہیں۔ اگر تقلید کا انکار کرنا ہے تو پھر تمہیں سیاستہ پڑھانے کا حق نہیں ہے۔ سیاستہ پڑھائے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ پاک کا غلام۔ بلند آواز سے۔ اور حدیث کو سمجھنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث نور ہے، اس کو وہی سمجھے گا جس کے دل میں حضور کی محبت کا نور۔ الحمدللہ قرآن حدیث کو سمجھا ہے تو جماعت اہل سنت کے مشائخ و علماء نے سمجھا۔ ایک مثال دے دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ سمجھنا۔ مولوی الجھ گئے، دیکھو جی حدیث پاک میں آ گیا ہے کہ قبر کو بت نہ بنانا،
کافر بتوں سے مانگتے تھے، تم قبروں والوں سے مانگتے ہو، حضور نے تو منع کر دیا تھا کہ میری قبر کو بت نہ بنا۔ میں نے کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، حدیث سمجھ۔ دعوے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ چیز نشر ہوگی اور دل کی تختی پہ نوٹ کرو، حضور فرما رہے ہیں میری قبر کو بت نہ سمجھنا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح بت کچھ نہیں دے سکتا، یہ نہ سمجھنا میں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں قبر میں لیٹا ہوا بھی تمہاری جھولیاں بھرتا رہوں گا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ حدیث کو مقلدی سمجھ سکتا ہے۔ میرے سر کے تاج علماء بیٹھے ہیں، خصوصاً جس سونے شہزادے نے پورا سال حدیث پاک کا درس دیا۔ یہ بات مفتی صغیر احمد صاحب قبلہ کی نظر کر رہا ہوں۔ امام اعمش علیہ رحمت کے پاس ایک فقہی مسئلہ آیا تو انہوں نے فرمایا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے پاس جاؤ۔ امام اعظم پاک نے وہ مسئلہ حل کر دیا تو محدث کبیر امام اعمش پاک نے فرمایا نحن السیادلہ انتم الاطباء۔ فرمانے لگے امام اعظم تم ہو طبیب، ہم تو ہیں پنساری۔ جتنے دوئے مکتب فکر دے ملا مدنی سارے پنساری ہیں۔ پنساری کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائیں پڑی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی دوا کس نسخے میں استعمال ہو، یہ طبیب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف حدیثیں منسوخ رفع یدین کی منسوخ حدیثیں رٹ رکھی ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے سچا موتی کون نکالے گا، وہ تو مجتہد نکالے گا، سنی عالم نکالے گا۔ سبحان اللہ تو حدیث پر کہہ دو یار، اونچی آواز۔ مفتی یامہ یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مناظرہ ہوا قرات خلف الامام پر دوسرے مکتب فکر کے ایک مولوی سے۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قراء، حدیث پہ سبحان میں تو اپنی بولی چادرہ نام بھائی دن پیچھے اس امام دے تقلید تو ہو گئی وقت آدھے نا سانو تیرے اتے اعتبار کوئی نہیں، تو اپنی الحمد وکھری پڑھ اساں اپنی وکھری۔ بھائی اگر امام کی پڑھی ہوئی سورت تمہاری سورت کفایت کر جاتی ہے تمہاری طرف سے تو الحمد او دا پڑھے ہوئے تو انہوں کیوں نہیں کفایت؟ بہرحال جو بات کرنا چاہتا مفتی صاحب کی بلا فرماتے ہیں کہ اس دوسرے مکتب فکر کے مولوی نے کہا کہ جی اس حدیث میں ایک راوی ہے ابراہیم جوہانی، وہ مستند نہیں ہے، ضعیف ہے، اس کا قول قبول نہیں ہے، وہ حدیث میں صادق نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا جملہ دیا جو بڑا محظوظ کرنے والا جملہ، فرمانے لگے مولانا جب امام اعظم پاک نے اس حدیث کو صحابہ سے لیا تھا اس وقت جوہنی تو باپ کی پشت میں بھی نہیں آیا تھا۔ سمجھ نامی آوے سبحان اللہ۔ انہاں تا سارا چانن ہے، انہاں تا میں ویسے چانن کیا کرانا ہے، میں تو انہوں پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ اور حجیت حدیث کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک حدیث کو حجت نہیں مانو گے قرآن پر ایمان ہو سکتا نہیں۔ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب، یہ حدیث پاک وہی غیر مطلوب ہے۔
قرآن حدیث وہی مطلوب ہے. اب حضور نے ہی تفریق کی، ورنہ قرآن بھی عربی حدیث بھی عربی، اور حضور کی زبان سے عطا ہوتا تھا. یہ تو حضور تفریق کرتے تھے صحابہ، یہ حدیث ہے یہ قرآن. تو قرآن کو قرآن بھی حضور کی زبان نے فرمایا ہے، حدیث پر ایمان نہیں ہے تو قرآن کو قرآن مانو گے کیسے؟ اونچی آواز. ایک حدیث اور پڑھ دوں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے احب العرب لثلاث، تین وجہوں سے عربی سے محبت کرو. لسانی عربی، اتنے حدیث پڑھنا کو خالہ جی دا واڑا نہیں. لسانی عربی ولسان القرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. جنتیوں کی زبان بھی عربی، قرآن کی زبان بھی عربی، میں محمد پاک کی زبان. ویسے انگریزی پڑھنا بھی کوئی معیوب نہیں. جھلے وہ مولوی جو کہتے ہیں انگریزی نہ پڑھو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں علموا لغت قوم تأمنوا شرهم. حضور فرماتے ہیں دوسری قوموں کی بولیاں پڑھا کرو کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں. ان کے شر سے بچنا ہے تو ان کی بولیاں بھی پڑھو. اور خود نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ پاک سے فرمایا تو نے فلاں ملک میں جانا ہے، تو نے ان کا حضور ہمیں تو اس ملک کی بولیاں نہیں آتی. سرکار نے فرمایا رات میری مسجد میں گزارنا، صبح جس نے جہاں جانا تھا خود بخود اس کی. بات کی بات ہے، لطیفے کا لطیفہ ہے، تحقیق کی تحقیق ہے، اور سنانے بھی ضروری ہے. ابو یوسف مولانا محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ الرحمہ، سلطان الواحدین مولانا بشیر احمد صاحب علیہ الرحمت کے والد گرامی. یہ میں بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ حدیث اہل سنت نے سمجھی. اب اشارہ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کی طرف فہمدانی بھی دیکھو. مولانا محمد یوسف صاحب محمد شریف محدث کوٹلی فرماتے ہیں میں صبح کو سیر کرنے کے لیے گیا تو آپ کی توجہ ہٹ گئی. کہتے ہیں میں سیر کرنے کے لیے گیا تو دوسرے مکتب فکر کا ایک مولوی بھی سیر کے لیے گیا ہوا ہے. میں نے اس کو دیکھا، میں حیران ہو گیا. وہ کھیت سے باہر نکلا، شاید طہارت کر کے نکلا تھا، تو اس نے سڑک پر ہی نفل شروع کر دی. میں نے کہا جب اس نے سلام پھیر لیا، میں نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ کہ لگا تم سنیوں کو کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے. اور میں نے کہا اب یہاں کون سی حدیث یہ یاد آ گئی ہے؟ اور کہنے لگا حدیث ہے کہ من استنجا فلیوتر، کہ جب استنجا کر لو تو پھر وتر پڑا کرو. اب یہ علماء ہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی فہمدانی کتنی. حالانکہ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ استنجا کرنے کے لیے جاؤ تو ڈھیلے استعمال کرو تو وہ وتر دفعہ استعمال کرو. اس ظالم نے سمجھا بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب استنجا کر لو وضو کیے بغیر بھی وتروں کو. میں نے آپ کے سامنے، آپ لوگ کہتے ہیں جی علم ان کی طرف ہے، علم تو یہاں ہے اہل سنت کے. میں نے دونوں رخ رکھے ہیں کہ سنیوں نے حدیث کو کیسے سمجھا اور انہوں نے حدیث کو کیسے سمجھا. آخری بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہو گے تو کرو. اتنا ڈھیلا سبحان اللہ تو پھر آخری بات نہیں ہو. میں طلباء کی بات کی طرف نہیں گیا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اعراض ہیں اور عرض نہیں تولی جا سکتی. اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. معتزلہ نے دلیل یہ دی ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. جب وہ عالم الغیب والشہادہ ہے
موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، نص قطعی ہے، اعمال کا وزن ہوگا، اور اس لیے ہوگا کہ جس کے عمل تلے اس کو یقین ہو جائے کہ مجھ پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوا، جو میں نے کیا تھا وہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں اعراض، جو ان کا یہ اعتراض ہے نا کہ عرض تولی نہیں جا سکتی، اس کا بھی جواب دیا علماء نے۔ محدثین نے فرمایا اللہ قادر مطلق ہے، عرض کو اپنا وجود دے دے گا۔ میں طلباء کی طرف، عرض کو اللہ قادر مطلق ہے وجود دینے پر، اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ اعراض جو تلیں گے، یہ اعمال جو تلیں گے، تو یہ باقاعدہ جو کرامن کاتبین دفاتر پیش کریں گے، کاپیاں پیش کریں گے، ان میں لکھے ہوں گے، تو یہ عرض جوہر کے ساتھ قائم ہو گئی، لہذا اس کا وزن۔ چنانچہ اس کی تائید باقاعدہ کہ حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر، مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی شریف میں 99 دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے۔ میرے خیال میں بس کر دیں، جب آداب ہی ملحوظ خاطر نہیں ہے تو کیا پڑھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اعراض دفاتر میں تولے جائیں گے، ایک شخص پیش ہوگا جس کے 99 دفتر ہوں گے، ایک کم 100 دفتر ہوں گے گناہوں کے۔ اللہ پاک فرمائے گا اس بندے کے وزن کرو دفاتر کا، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک طرف ایک کاغذ رکھا جائے گا جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، تو وہ کلمہ طیبہ کا وزن سارے گناہوں پر بھاری۔ آپ سے بھی دستبت عرض کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ان کلمات کو ہر روز 100 مرتبہ پڑھتا رہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ سارے معاف کر کے جنت میں جائے۔ اب اسی کا جواب ذرا ایک سادے انداز میں بھی دے دیں۔ مولوی ہن سائنسدان جنہوں سائنس دا حیضہ ہو ونجے نا، او آدھیں جی نماز پڑھی گئی، اے ہون تا ختم ہو گئی، عرض ہے اے نماز کی میں تلسی، کوئی وجود تا نظر آندہ نہیں۔ او میں کیا کملہ ٹبور، یہ رگاں دے ویچ خون ہے تے خون دے ویچ شوگر ہے، او تلی پئی گئے تا پچاؤ۔ میں طلباء تو پھر آپ یہ رگاں دے ویچ بلڈ تول سکتا ہے، یہ دا پریشر چوکھا تے جے اس خون دے ویچ جڑی شوگر آئی پئی ہے او تول سکتی ہے تے نماز ہی۔ اکھو سبحان اللہ، یہ دی آواز اٹھی ہو دے رزق کی برکت، عمر کی برکت، صحت کی برکت، ایمان کی برکت، صدقہ بخاری پاک دا آج خالی نہ جا۔ اے جڑے علامے چھٹے بدل ذرا انہاں دے کول پوچھ کہتے ویکھو بھائی بخاری پاک دا صحیح نام کیا ہے؟ علم دے دعوے الصحیح الجامع المستند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ارکانہ و ایامہ، اے صحیح نام بخاری۔ اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری پر حق ہے۔ الحمدللہ مدینہ پاک کے ذرا توجہ، مدینہ پاک کے آج بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد امام بخاری، جہاں بیٹھ کر امام بخاری پاک نے 18 سال اس بخاری شریف کو جمع کیا، اور ہر حدیث پہلے وضو کیا، 2 نفل پڑھے، حدیث لکھنے سے پہلے کملی والے سے عرض کیا سونیا تمہاری حدیث ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اونچی آواز سے کیونکہ شیخ الحدیث صاحب قبلہ نے مجھے فرما دیا کہ 10 منٹ انہیں لگانے ہیں، چلو 2 لگ گئے، 8 اور ہیں۔ اور میں بھی عوامی انداز میں طلباء کو بھی نذرانہ دے رہا ہوں، عوام کو بھی سچے موتی میں، میں نے دونوں رخ رکھ لیا، سبحان اللہ کہو گے تو کی بات۔
اب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے جمع کرنے میں کتنے محتاط تھے آپ اندازہ کریں. 4000 اساتذہ ہیں امام بخاری پاک کے، اور 4000 اساتذہ ہی حدیث میں امام اعظم پاک کے. یہ اعتراض کہہ رہے تھے ان کو حدیثیں کم آتی تھی. امام اعظم پاک نے ضبط کتاب پر اعتماد نہیں کیا، ضبط صدر پر بھی کیا ہے. فرمایا صرف حدیث لکھی ہوئی کتاب میں جب تک حافظہ طور پر اس کو یاد نہیں ہوگی میں اس حدیث کو تسلیم نہیں کروں گا. لکھی ہوئی بھی اس کو یاد نہیں. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اور یہ اتنی عظیم کتاب ہے. امام مروزی فرماتے ہیں میں رکن یمانی کے قریب بیٹھا، امام شافعی علیہ رحمت کی کتاب پڑھ رہا تھا، مجھے نیند آ گئی. کعبہ شریف میں نبی پاک نے دیدار کرایا. فرمایا شافعی کی کتاب پڑھتا ہے میری کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور تمہاری کتاب کون سی ہے؟ فرمایا یہ بخاری شریف مجھ محمد پاک کی کتاب ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا مطلب. اچھا ویسے ہون مولوی پٹڑی تو لتھے بدل میں ہٹ نہیں کرتا، گل آ گئی یہ کرنا. دارالعلوم دیوبند اندر کوئی ارد گرد شہر دے اندر پریشانی ہویا، دارالعلوم دیوبند دے طالب علم بنجے نا بخاری شریف دا ایک سپارہ پڑھے نا اس لئے 15 روپے ڈھائیں دے آنے. اس لئے بخاری شریف دا ختم جائز ہو گیا. ہون 11ویں نجے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بین الاقوامی طور پر شاید گفتگو سنی جائے، لیکن میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر بخاری شریف کا ختم کسی کے گھر میں جا کر کرنا جائز ہے تو قرآن شریف کا ختم بھی گھر میں جا کر اور اسی آتے نے ساڑھے جڑے علامہ انور شاہ کشمیری صاحبان نا یہ جنہیں علم دے ٹرانسفارمر کہ برحق کے ٹھیک ہے، لیکن وہ لکھ رہے ہیں امام اناندہ علامہ انور شاہ کشمیری لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں بخاری شریف اتنی متبرک ہے کہ امام شارانی علیہ رحمت نے، امام عبدالوہاب شارانی علیہ رحمت نے 5 ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضور کے روضے پر بیٹھ کر خود حضور پاک سے یہ بخاری شریف کا سرکار روضے مبارک کے اندر سے اس حدیث کا درس ان مکالہ چکر مماتیاں دا سمجھ نامی آوے سبحان اللہ. تمہارے مولوی لکھ رہے ہیں کہ حضور جاگتے ہوئے طالب علموں کو روضے پاک سے بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، اور ہم سنیوں کا مسلک سن لو انہو کانا یصلی، سبحان اللہ کہو گے تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بے اذان و اقامت. اہل سنت کے مسلک میں حضور اس طرح روضے پاک میں زندہ ہیں، باقاعدہ صحابہ حاضری دیتے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو روضے پاک سے باقاعدہ اذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، حضور روضے میں صحابہ کو جماعت بھی کرواتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں امام بخاری علیہ رحمت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری علیہ رحمت کا احتیاط پیش کر رہا ہوں. پہلے میں نے امام اعظم کا احتیاط پیش کیا ہے. ایک پہ آکے امام صاحب نو تے جڑے صرف 7 حدیثاں آندیاں
پترے رہا ایک مولا پہ آ کے امام صاحب کو صرف 7 احادیث یاد تھی. میں کہ بات تینوں پتہ ہے امام صاحب تو وڈا تا جڑے محدث ہی کوئی نہیں جڑے وہ کیویں. میں کہ امام اعظم پاک نے 35 لاکھ مسئلہ کٹ کے حضور دی امت نو دیتا ہے تے جیڑا 7 حدیث ہیں تو 35 لاکھ مسئلہ کٹ دے او دے تو وڈا محدث ہو. ہر گل پچاون دی نہیں ہوندی کچھ پکاون تے لکھن دی نہیں ہوندی. امیر المومنین فاروق اعظم پاک کی پاک ذات فرماتے ہیں علم اگر محفوظ کرنا ہو تو لکھ کر مقید کر لیا کرو. آخری بات کر رہا ہوں کہ امام بخاری علیہ رحمت کتنے محتاط تھے حدیث کے قبول کرنے میں اور امام اعظم ان سے بھی زیادہ محتاط ہیں. آپ ضبط کتابت پر اعتماد کرتے تھے اور امام اعظم کی شرط تھی کہ ضبط کتابت کے ساتھ ساتھ ضبط صدر بھی. امام بخاری علیہ رحمت پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. آخری بات تو ذرا محبت سے سن لو یار. کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. حدیث پاک کا ادب آپ سمجھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا پھر جاؤ گے میرے مدینے پاک سے بڑا عالم تمہیں نہیں ملے گا. وہ امام مالک پاک ہیں. پوچھو ان طلباء سے, میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی ہو جاؤں تو سعادت ہے. حضرت امام مالک پاک حدیث پاک پڑھا رہے ہیں, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, ادھر ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں, لیکن حدیث پاک پڑھا رہے ہیں. حدیث پاک کا جب سبق دے لیا تو آپ اٹھے تو اتنا بڑا بچھو کالے رنگ کا نیچے تھا. فرمایا اس نے 70 مرتبہ ڈنگ مارا ہے یا 27 مرتبہ, لیکن میں حدیث کی ادب کی وجہ سے اٹھا نہیں. امام بخاری علیہ رحمت جب حدیث پاک پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے ایک محدث کے پاس, تو اس محدث کا گھوڑا بھاگ گیا. اس نے اس طرح کیا, جھولی بنا کے نا شاید چھولے ہو, گھوڑے کو کہتے ہیں آ جا. وہ آ گیا تو محدث نے اس کو پکڑ کے باندھ لیا. امام بخاری علیہ رحمت سے پوچھا آپ کیسے تشریف لائے تھے؟ تو امام صاحب نے فرمایا آیا تو تھا حدیث پڑھنے لیکن اب نہیں پڑھوں گا. بات سمجھے. اس نے کہا مجھ سے کیا قصور ہو گیا؟ فرمایا واللہ لا آخذ الحدیث امن یکذب علی البہائم, جو جانوروں سے جھوٹ بولے وہ حدیث پڑھانے کے قابل. یہ میں احتیاط دے رہا ہوں کہ کتنے محتاط تھے امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ سبحان اللہ. کہو گے آپ نے فرمایا تیری جھولی میں کوئی چیز نہیں تھی, تو اس کو دھوکہ دیا بھائی آ جا چھولے ہیں تجھے دوں گا, وہ آ گیا. تو جو جانوروں سے جھوٹ بولے وہ حدیث پڑھانے کے قابل ہی نہیں. جیڑا بندیاں نال جھوٹ بولے وہ امامت دے قابل. یہ جتنے ملا نہیں سٹیج تے کھلو کے جھوٹ بول دے نہیں, نہ امامت دے قابل ہی نہیں نہ تقریر دے قابل ہی نہیں. امامتی اہل سنت دی حدیث بھی پڑھا. الحمدللہ.